السلام علیکم۔ آج کے ہم ٹاپک میں پڑھیں گے اپلیکیشن آف بایولوجی فار دا ویلفیئر آف مین کائنڈ۔ یہ بایولوجی کی سائنس کی بہت اہم شعبہ ہے۔ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اب مثال کے طور پہ فلاح بہبود یعنی کہ بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے جو ہم اپلیکیشن جو انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں یعنی کہ این ایکٹ آف پوٹنگ سم تھنگ ٹو یوز اپلیکیشن فار نیو ٹیکنیک۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پہ میں بتاتی ہوں، یہ معیار زندگی کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے، یہ صحت کو بہتر بنانے میں حصہ لیتا ہے، یہ ماحول کے تحفظ اور اس کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے، اور بہت ساری نئی نئی ٹیکنیک اب جیسے ایگریکلچر یعنی کہ زرعی شعبوں کو بہتر بنانے، ان کی مقدار اور کوالٹی آف کراپ، ساتھ ساتھ یعنی کہ ہماری غذائی مسائل جو فوڈ کے مسائل ہیں اور بہت سے ایسے آئٹم ان کے بھی مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے ایمونائزیشن۔ ایمونائزیشن کا سب سے پہلے تو ہم میننگ پڑھتے ہیں، اس کی میننگ کیا ہے؟ میننگ اس کی کیا ہے؟ ریزسٹنس اگینسٹ ڈیزیز، یعنی کہ بیماری کے خلاف مزاحمت، اور مزاحمت ہم کس کے تھرو کریں گے؟ ہم ویکسینیشن کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو ایڈورڈ جینیفر تھے جو کہ 1795 میں جو ہے انہوں نے یہ جو انٹروڈیوس کرا تھا، اور یہ اس وقت انہوں نے انٹروڈیوس کرا تھا جب یہ بندے جو بہت ساری خطرناک بیماریوں کا شکار رہتے تھے، جیسے کہ پولیو، ہیپاٹائٹس، اسمال پاکس۔ تو ان کے یہ جو ہماری ویکسینیشن کے ذریعے جو ہے ہمیں یہ جو بیماریاں ہیں، جان لیوا بیماریاں جو ہیں، ان پہ قابو پانا، اور جو ہماری شرح گروتھ کی بڑھ رہی تھی ان کو کم کرنے میں بہت ہیلپ کری اس نے ایمونائزیشن میں۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس آتی ہے اینٹی بایوٹک۔ اینٹی بایوٹک یعنی کہ ایسے مادے ہوتے ہیں، ایسے سبسٹینس ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے مائکرو آرگینزم کی نشو و نما یعنی کہ ان کی گروتھ کو روکنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فرسٹ جو اینٹی بایوٹک جو تھی وہ پینسلین تھی، جو کہ کس سے بنائی گئی تھی؟ فنگس سے بنائی گئی تھی، جس کا نام تھا پینسیلیم نوٹیٹم۔ یہ بہت ہی عظیم کام جو ہے یہ فلیمنگ فلورا اور نمبر 3 چین نے مل کے ایک نوبل پرائز انہیں ملا تھا، اور یہ اینٹی بایوٹک جو ہے وہ کافی استعمال کی گئی تھی، اس نے بھی بہت ساری بیماریوں پہ قابو پایا تھا۔ مثال کے طور پہ ٹی بی، کولیرا، لیپروسی کہتے ہیں یعنی کہ جلد کی بیماری ہوتی ہے جسے ہم اردو میں جذام کہتے ہیں، اینتھریکس یعنی کہ جسے کوڑ کی بیماری کہتے ہیں، ان تمام بیماریوں پہ جو ہے یہ پراپرلی اب جو ہے کنٹرول پایا گیا ہے۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس آتی ہے کیمو تھراپی، یعنی کہ ایسے کیمیکل یا ایسی میڈیسن یعنی کہ بایولوجی ہمیشہ بیماری کے محفوظ اور علاج کے لیے نئی نئی ادویات تیار کرنے کی کوشش میں رہتی ہے۔ اب جیسے ریسنٹلی حالیہ میں کچھ جان لیوا بیماری جیسے کہ ایڈز ہے، آٹو ایمیون ڈیفیشنسی سنڈروم، کینسر ہے، ان کی جو ٹریٹڈ کی جاتی ہے مختلف کیمیکل کی وجوہات پہ، مختلف جو ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیمو تھراپی۔ اب نمبر 4 پہ ہمارے پاس آتی ہے ریڈیو تھراپی۔ ریڈیو تھراپی یعنی کہ شعاؤں کا استعمال بھی بیماری کے علاج میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ پڑھ کے آئے ہوں گے 9th کلاس میں کیمسٹری میں کہ ہمارے پاس جو تھی ریڈیو جو ویوز تھی، گاما ریز، الفا ریز، بیٹا ریز، ان شعاؤں کے ذریعے جو ہے ہم سیلز کی جو ڈائگنوز کرتے بیماری کو، یا ان کے ٹریٹمنٹ، یا ان جو کینسر سیل کی جو گروتھ کو روکتے ہیں وہ ہم شعاؤں کے ذریعے کرتے ہیں، لیکن یہ علاج جو ہے بہت ہی ایکسپینسو اور بہت ہی پینفل مانا جاتا تھا۔ اب 5 جو ہے فوڈ اسٹوریج، یعنی کہ غذا کی قلت۔ غذا کی قلت کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہماری آبادی کی شرح بڑھ رہی ہے، تو اس کی بنیاد پہ جو ہے ہماری اپلیکیشن، نئی نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ یوز کی جانے لگی، جیسے ورنلائزیشن ہے۔ ورنلائزیشن ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر سیزن میں جو ہے کوئی سے بھی موسمی پھل کھا سکتے ہیں اور مزے لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو وہ ہمارے پاس سیڈ ہوتا ہے، بیج ہوتا ہے، وہ جو ہے ڈورمنسی یعنی کہ وہ سو جاتا ہے، اس کو یعنی کہ فیوریبل کنڈیشن نہیں مل رہی ہوتی ہے، تو ان سیڈوں کو ان کی فیوریبل کنڈیشن دے کر اور ان سے گروتھ کرواتے ہیں، جلدی جلدی جرمینیٹ کرواتے ہیں، تو یہ غذائی قلت پہ بھی جو ہے یہ اپلیکیشن قابو پاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہائیڈروپونک۔ ہائیڈروپونک بھی جو ہے یہ ایک طریقہ کار ہے جس میں ہم جو ہے یہ مٹی کی جو زمین میں جو کمی ہوتی ہے یا واٹر کی ثقافت ہوتی ہے، ٹیکنیک، یہ کیا کرتا ہے جو ٹیریسٹریل یا زمینی پودے ہوتے ہیں ان میں اگنے والے پودوں کو اگانے میں مدد فراہم دیتا ہے۔
مثال کے طور پہ ہم اس جو ایریا ہے، جو ہمارے پاس بنجر علاقہ ہے، جو منرلز ہے، یا تو ہم اس کی زمین کو منرلز یعنی کہ فرٹیلائز کرتے ہیں، اس کے اندر امونیا کی کثرت ڈالتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یعنی کہ واٹر کی ہم جو ہے اس کے لیول کو بڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ پلانٹ جو ہے گرو کر پاتے ہیں، اور یہ ٹیکنیک جو ہے وہ بہت زیادہ یوز کی جانے لگی۔ اب جو ہم گرین جو ہم پلانٹ ہوتے ہیں ان کو جو ہے گروتھ کرتے ہیں۔ اب کلوننگ یعنی کہ یہ ایسی ٹیکنیک ہے جس میں ہم جو بایولوجی سائنس کے ذریعے جینیٹکس کی جو ہے ہم ڈپلیکیٹ کاپی تیار کرتے ہیں، جیسے کہ آپ جو فوٹو اسٹیٹ کرتے ہیں تو تمام کاپی ایک جیسی بنتی ہے، اور یہ کلوننگ جو ہوتی ہے وہ ایز سیکجول ریپروڈکشن سے بنتی ہے، اور اس کے اندر جو ہمارے پاس پروڈکٹ بنتی ہے، جو آف اسپرنگ بنتی ہے، وہ جو ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے، جینیٹیکلی جو ہے ایک دوسرے سے بالکل آئیڈینٹیکل کرتی ہے۔ اب اس پروسیس میں کیا ہوتی ہے، ری جنریشن ہوتی ہے، ٹوئنس ہوتے ہیں مینس کے، اور سب سے پہلے جو ہے اسکاٹ لینڈ کے اندر 1996 کے اندر جو ہے ڈالی شپ جو ہے اس پہ یہ کلوننگ کی گئی تھی۔ اب اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ایک جیسے شپ ہے اس کا ہم نے ایک سیل لیا، اس میں سے ہم کیا کرتے ہیں نیوکلیس جو ہے اس کا ہم ڈسٹرائے کر دیتے ہیں، اور ایک ہم ہیلدی نیوکلیس لیتے ہیں، اور اس نیوکلیس کے اندر وہ ہم جو ہے ایک سیل کو لانچ کر دیتے ہیں۔ اب جو سیل ہے اس کے اندر جو ہمارا ہیلدی نیوکلیس ہوگا وہ اس کو پورا کنٹرول کر لے گا اور ایک جیسی کاپی بنانے لگ جائے گا۔ تو اس کے اندر جو پروڈکشن ہوتی ہے یعنی کہ دو آف اسپرنگ جو لیں گی وہ بالکل سیم ایک جیسی ہوں گی۔ اب اس پروسیس سے ہم کیا کرتے ہیں، اس پروسیس سے جو ہم کیا کرتے ہیں اسکن سیلز بناتے ہیں، بلڈ سیلز بناتے ہیں، اور مختلف آرگن جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں، لیور سیلز بنا لیتے ہیں۔ یہ جو ہے پلانٹ میں ایگریکلچر میں بہت کام آتا ہے۔ انسولین یعنی کہ ڈائبٹیز پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے ہم یہ کلوننگ کرتے ہیں، گروتھ ہارمون کے اندر جو ہے ہم اس کی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اب جو ہے ہمارے پاس جو ہے دوسرا جو پورشن ہے وہ ہے پروٹیکشن، یعنی کہ انسان کی ایسی ایکٹیویٹیز کی بنیاد پہ کیا ارد گرد ماحول میں افیکٹ یا ڈسٹربنس ہو رہی ہے، کون کون سی ایکٹیویٹیز ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہماری سرگرمیاں کی وجہ سے ہمارا جو ہے ماحول جو ہے وہ پولوشن ہو رہا ہے۔ نمبر 1 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پولوشن۔ اب پولوشن کیا ہے، ماحول آلودگی، یعنی کہ ایسے سبسٹینس جو ہمارے ماحول کو جو ہے ارد گرد کے ماحول کو ڈسٹرائے کرے، تو ان کو کہتے ہیں ہم پولوٹنٹ ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو ہماری جو ہے اب زمینی پولوشن ہے یا ہمارے پاس لینڈ پولوشن ہے، یہ کیا ہوتی ہیں ساری ہماری کیا ہے ماحول کی آلودگی ہے۔ اب ایسڈ رین ہے، گرین ہاؤس افیکٹ ہے جس میں ہمارے پاس بہت زیادہ میتھین ہیٹ پروڈیوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری اوزون لیئر جو ہے وہ ڈپلیشن ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری افیکٹ کرتی ہے لائف آف لیونگ آرگینزم پہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ڈیفارسٹیشن، یعنی کہ جنگلات کی کمی، اور اس کی جگہ لے لیتی ہے ہماری انڈسٹریلائزیشن۔ اب وہاں پہ دھواں اور بے جا جو ہے ویسٹیز جو ہیں وہاں سے نکل رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نیچرل ڈسٹربنس لائف جو ہے وہ خراب ہو رہی۔ اب یہ کنزرویشن، اب جیسے کہ آپ نے جنگلات کاٹ دیے ہیں، اور جنگلات کاٹنے کے بعد کیا ہوتی ہے وہاں کی مٹی جو ہوتی ہے وہ لوز ہو جاتی ہے۔ اب جیسی بارشیں ہوتی ہیں تو وہ بارشیں کیا کرتی ہیں، وہ زمین کی مٹی کو بہا کے لے جاتی ہیں، اور وہ مٹی جو ہے وہ بہتی ہوئی ہمارے سمندر میں آ جاتی ہیں۔ سمندر کی بھی گہرائیاں کم ہو جاتی ہیں، اور ان کی ڈیپتھ کم ہونے کی وجہ سے کیا ہوتی ہے بارش ہوتی ہے تو وہ سیلاب آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہمارے جو ارد گرد ماحول پہ افیکٹ کر رہے ہیں وہ یہ تمام پروسیس ہے۔ اب یہاں پہ مختلف اپلیکیشن جو ہے ہم اپلائی کریں گے، اور ہم اپنے ماحول کو جو ہے صاف ستھرا رکھیں گے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔